اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزوں اور میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، جس مقصد کے تحت میں نے یوٹیوب چینل کی شروعات کی تھی، اس کی ابتدا آج ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہلے دعا کر لیں کہ مولا عز و جل ہم سب کو حق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب کو قرآن مقدس بہترین طریقے سے پڑھنا سکھا سکوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے، میرا ساتھ دیں گے اور خود بھی پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مقدس ہمارے لیے نازل ہوا اور قرآن مقدس کی اطاعت کرنا، قرآن مقدس کو پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہم سب پر ضروری ہے، کہ یہی قرآن مقدس ہے جو ہمارے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حمایت کرے گا، سفارش کرے گا، اور یہی قرآن ہے جو ہمارے خلاف بغاوت کرے گا۔ جو لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یقیناً کل بروز قیامت ان کی حمایت کرے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ تو آئیے چند کلمات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور آج کا سبق نمبر 1 ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چند ہی دنوں میں آپ سب اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے، اپنے آپ کو بدلتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے دھیان دے کر پڑھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہ ہوگا کہ جب آپ قرآن مقدس بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم حرف الہجا سے کریں گے۔ آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ میں مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی پڑھنے میں نہ ہو اور آپ حرفوں کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو آئیے ہم آج سبق نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن مقدس کو پڑھنا ہے تو ان کے حرفوں کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حرفوں کو نہیں پہچان سکیں گے تو ہم قرآن مقدس کو نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حرف پڑھیں گے۔ یہ الف ہے۔ اب دوسرا حرف با ہے۔ تیسرے حرف کو تا پڑھتے ہیں، چوتھے حرف کو سا پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تینوں حروف ایک جیسے ہیں، آخر ہم انہیں پہچانیں گے کیسے کہ کس کو با پڑھا جائے، کس کو تا پڑھا جائے، کس کو سا پڑھا جائے؟ تو میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں،
इसे पहचानना बड़ा ही आसान है। अगरचे ये तीनों की शक्ल एक जैसी हैं, मगर इन तीनों हुर्फ़ों को हम नुक्तों के ज़रिए पहचानते हैं। ये जो डॉट्स जैसा आपको दिख रहा है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, तो ये जो डॉट है, डॉट से हम पहचानते हैं। अगर एक नुक्ता ऐसी शक्ल है, अगर एक नुक्ता नीचे आ रहा है तो उसे बा पढ़ा जाएगा, अगर 2 नुक्ते ऊपर आ रहे हैं तो उसे ता पढ़ा जाएगा, अगर 3 नुक्ते ऊपर अगर आपको इस शक्ल के अंदर दिखें तो उसे सा पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये जीम है, ये हा और ये खा। अब देखिए इनकी 3 शक्लें, इनको नुक्ते के ज़रिए हम पहचानते हैं। अब ये देखिए इधर भी 3 शक्ल हैं, तीनों एक शक्ल के हैं। अब इनकी पहचान कैसे करनी है हमें? अगर देखिए ये 3 शक्लें आपको नज़र आएं, अगर उसके नीचे नुक्ता है, इन 3 शक्लों के अगर नीचे नुक्ता है तो उसे जीम पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर नुक्ता नज़र ना आए तो इसे हा पढ़ेंगे। अगर आपको इन तीनों शक्लों में अगर ऊपर नुक्ता नज़र आए तो उसे हा पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें भी समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये दाल है, इसे हम दाल पढ़ते हैं, और ये जाल है। अब देखिए ये दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं। अब इन दोनों को हम कैसे जानेंगे कि आखिर कौन दाल है कौन सा दाल है? तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इन दोनों की भी पहचान नुक्तों से ही होती है। अगरचे दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं, अगर नुक्ता नहीं है तो दाल है, अगर नुक्ता ऊपर आ जाए तो वो जाल है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसे रा पढ़ा जाता है और ये जा पढ़ा जाता है। ठीक है। अब ये दोनों भी देखिए सेम हैं, लेकिन इसे हम नुक्ते से इसे भी पहचानेंगे। अगर नुक्ता ऊपर है तो जा है, अगर ऊपर नुक्ता नहीं है तो ये रा है। ठीक है। इधर देखिए ऊपर नुक्ता है, ये जा पढ़ा जाएगा इसे। ठीक है। अब देखिए इन दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं। एक को हम सीन पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं, और एक को शीन पढ़ते हैं। इनमें देखिए 3 नुक्ते ऊपर हैं। इन दोनों की पहचान यूं ही की जाएगी, अगर नुक्ते हैं तो शीन है, अगर नुक्ते नहीं हैं तो सीन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसे स्वाद कहते हैं और इसे द्वाद कहते हैं। अब ये दोनों हर्फ भी सेम हैं। अगर नुक्ता आ जाए ऊपर तो द्वाद पढ़ेंगे, अगर नुक्ता नहीं है तो उसे स्वाद पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए इधर इसे तौ पढ़ते हैं, क्या तौ, इसे ज़्वा पढ़ते हैं। हम इस दोनों हर्फ में भी फ़र्क यही है कि दोनों एक जैसे हैं, मगर इन्हें नुक्तों के हिसाब से पढ़ा जाता है। अगर नुक्ता नहीं है तो तौ है, अगर नुक्ता आ गया तो ये ज़्वा है। अब देखिए ये 2 हर्फ भी एक जैसे हैं, आइन और ये गईन। अगर नुक्ता है तो गईन है, अगर नुक्ता नहीं है तो आइन है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसे फा पढ़ते हैं और इसे कौफ पढ़ते हैं। अब देख रहे होंगे कि हर्फ में ये जो हर्फ है इसके शुरुआत में जो है राउंड यानी गोल हिस्सा दिया गया है। अगर गोल हिस्सा है उसके ऊपर अगर 1 डॉट है तो फा पढ़ेंगे, अगर गोल हिस्सा है ऊपर अगर 2 डॉट्स दिए गए हैं तो उसे कौफ पढ़ते हैं। देख लीजिए, क्योंकि जब मिलकर आएंगे तो एक जैसे होंगे, हम इन्हें नुक्तों से ही पहचानेंगे, अगरचे अभी इनकी शक्लें भले ही अलग हों, फ़र्क हो इसमें। ठीक है। इसे काफ पढ़ते हैं। एक कौफ पढ़ा जाता है पुर करके और इसे बारीक पढ़ते हैं काफ। ठीक है। ये हमारा लाम हो गया, ये मीम हो गया, इसे नून पढ़ते हैं। देख लीजिए ये वाव, ये हा,
اور اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ دونوں یا جو ہے آپ کو قرآن مقدس میں ملیں گی، اسے بھی یا پڑھتے ہیں اور اسے بھی یا ہی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے دو نقطے اگر نیچے ہیں تو یا پڑھا جائے گا۔ اب آئیے ایک بار ہم ان کی مشق کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بھی میں آپ سب کو جو ہے مشق کراؤں گا تاکہ آپ کے حرف درست ہو سکیں اور آپ جو ہے بہترین طریقے سے ان حرفوں کو پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے ہے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، یہ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستو، اب دیکھ لیجئے یہ تین ایک شکل کے ہیں، انہیں نقطے سے ان کی پہچان کرنی ہے۔ یہ تین ایک شکل کے ہیں، انہیں بھی جو ہے نقطے سے ہم پہچانیں گے۔ دال، زال، دیکھیے دونوں کی شکلیں ایک ہیں مگر ہم نقطے سے انہیں پہچانیں گے، یہ کون سا دال ہے کون سا زال ہے۔ روزہ، یہ دیکھیے یہ بھی ایک جیسے ہیں۔ سین، شین، ان دونوں کی بھی شکلیں ایک جیسی ہیں، نقطے سے پہچانیں گے۔ صاد، ضاد، انہیں بھی ہم نقطوں سے ہی ان کی پہچان شناخت کریں گے۔ طا، ان کی بھی جو ہے ہم نقطوں سے ہی پہچان کریں گے اگرچہ ایک جیسے ایک شکل کے ہیں۔ عین، غین، انہیں بھی جو ہے ہم نقطوں کے ذریعے پہچانیں گے، عین، غین۔ یہ فا اور قاف، ان دونوں کو بھی ہم نقطوں سے اور ان کی شکل سے پہچانیں گے۔ اگر نیچے راؤنڈ ہے اسٹارٹنگ میں ایک نقطہ ہے تو فا، اگر دو نقطے ہیں تو قاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ باریک پڑھا جاتا ہے، یہ کاف ہے۔ اسے لام پڑھا جاتا ہے، یہ میم پڑھا جاتا ہے۔ اگر ایک نقطہ اوپر آئے تو اسے نون پڑھا جائے گا، نیچے راؤنڈ نہ ہو۔ حرف میں دیکھیے کسی بھی طرح کا جو ہے کوئی راؤنڈ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ جو ہے ایک دم سیدھا سمپل سا ہے۔ اگر ایک نقطہ اوپر ہوگا تو نون ہوگا۔ یہ واو، یہ ہا، یہ حمزہ، یہ یا اور یہ یا۔ اب آئیے انشاءاللہ جو ہے ہم دوسری ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے میں دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں، اہل امت کے لیے دعا کریں، اہل قبر کے لیے دعا کریں، تاکہ مولا عز و جل ہم سب کی تمام تکلیف و پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے اہل قبر کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔